لوگوں کی ذات میں جھول ڈھونڈتے ہیں، خامیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے مجھے اس کی یہ خامی پتہ چلے، میں دوسروں کو بتاؤں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ افواہ ہوتی کیا ہے اور لوگ کیوں پھیلاتے ہیں، اور ان افواہوں کو پھیلانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان افواہوں کو پھیلانے کا مقصد لوگوں کو کیا ہوتا ہے اور کون پھیلاتے ہیں؟ کبھی اس کی تعریف سنی افواہ کی؟ افواہ کی تعریف کیا ہے؟ افواہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ افواہ کا لفظی معنی ہے غیر مستند یا اڑائی ہوئی بات، جھوٹی بات کا چرچا کرنا۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی میں دیکھا جائے، ایسی غیر مصدقہ بات جس کی تصدیق نہ کی جا سکے، وہ خبر جو جھوٹی ہو، جھوٹ پر مبنی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو۔ اگر اس کے اصطلاحی معنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک پورا علم ہے سماجی علوم کا۔ تو سماجی علوم کا ایک علم ہے، سماجی علوم میں کسی افواہ میں ایسی بات جڑی ہوتی ہے جس کی تصدیق فوری طور پر نہ کی جا سکے، اور کچھ محققین نے افواہ کو ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، جو پروپیگنڈا کسی جماعت کے خلاف کیا جاتا ہے یا کسی کے خلاف کیا جاتا ہے پروپیگنڈا، اس کی شاخ میں اس کو تسلیم کیا ہے۔ اور جو اور علوم کے ماہر ہیں، یعنی عمرانیات، لسانیات، مواصلاتی نظام، یہ بھی ایک باقاعدہ سے ایک علوم ہے۔ ان کے کچھ محققین نے ان کی افواہ کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ افواہ کو انگلش میں ROMOR رومور کہتے ہیں۔ اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، لفظی اور اصطلاحی معنی۔ اور اس میں کسی قسم کی شک بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون لوگ استعمال کرتے ہیں؟ وہ سیاسی جماعتیں ہوگی، سیاست دان ہوگئے، کوئی دوسری جماعت ہو گئی، یہ آپ کے رشتہ دار بھی استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر سیاسی جماعتیں تو اپنے مفاد کے لیے بیان کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے ہم بچ سکیں۔ کوئی بھی کار ان کے ہونے والی ہو تو کوئی نہ کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ان کے پر جو کارروائی ہونے والی ہوتی ہے تو وہ اس افواہ کو پھیلا کر بچ جاتے ہیں، جھوٹ کو پھیلا کر بچ جاتے ہیں، لیکن آخر کار پھر بھی وہ پکڑے جاتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو دیکھنے میں آئی افواہیں کہاں پر پھیلی جاتی ہیں؟ وہ پھیلائی جاتی ہیں رشتہ داروں میں۔ جن لوگوں کو دوسروں سے نفرت ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے جن کے دلوں میں، تو وہ اپنے مخالف کی طرف سے اور اپنے مخالف کو نیچے کرنے کے لیے یہ افواہیں پھیلاتے ہیں، یہ افواہیں پھیلاتے ہیں۔ اور افواہیں آپ سے نفرت کرنے والے پھیلاتے ہیں، جو احمق ہوتے ہیں ان کو پھیلاتے ہیں، اور ان پر یقین کون کرتا ہے؟ بیوقوف لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا مزاج ہوگا، اگر ہم تک کوئی خبر پہنچے، ہم اس کی تصدیق کیے بغیر ہی ہم آگے وائرل کر دیں، آگے پھیلا دیں، دوسرے کو ایک دوسرے سے ڈیلیور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیلیور کرتے جائیں، تو پھر ہم سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہوگا؟ جب تک ہم کو کوئی پورا یقین بھی نہیں ہے کہ مجھ تک یہ جو خبر کسی کے بارے میں پہنچی، میرے رشتہ دار کے بارے میں یا میرے دوست کے بارے میں یا میرے کولیگ کے بارے میں یا میرے ٹیچر کے بارے میں، تو جب تک مجھے یقین نہیں ہوگا میں اس کو یقین کیسے کروں؟ مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بندہ کوئی خبر کسی کے بارے میں لے کے آیا نا، پہلے اس سے پہلے یہ آپ 3 باتیں پوچھ لیں۔ جو تو خبر لایا ہے، یہ خبر کیا صحیح ہے یا غلط، اچھی ہے یا بری؟ اگر تو وہ کہے بری ہے تو اس کو کہے مجھے نہ پتا۔ دوسری بات، یہ میرے لیے اچھی ہے یا بری، اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں؟ اگر کہے آپ کو فائدہ نہیں ہے تو اس کو کلوز کر دے ادھر۔ آخری، اور یہ غلط بات ہے، پازیٹیو بات ہے یا نیگیٹو بات ہے؟ اگر وہ پازیٹیو کہے تو اوپن کریں، اس کو کہے بتائیں، اگر نیگیٹو بات ہے تو بند کر دے اس بات کو۔ بھائی بس تو نے مجھے یہ بات نہیں بتانی، تو نے مجھے اچھی بات بتانی ہے تو بتا، لیکن کسی کے بارے میں بری بات مت بتاؤ، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ غیبت کرنے والا شخص، مفہوم ہے غیبت کرنے والا شخص اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانے کا برابر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس افواہوں سے نا بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگوں کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ٹیچر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک غلط افواہ پھیلانے کی وجہ سے معاشرے کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔
جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مکھی میٹھی چیز کو چھوڑ کر، اچھی چیز کو چھوڑ کر گند پر ہی بیٹھتی ہے۔ ہم میں وہ ساری خامیاں پائی جاتی ہیں، ہم اچھی خوبیوں کو چھوڑ کر اس چیز کو، خوبی کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ بری ہو۔ کسی کی اچھائی کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایک خوبی کافی ہے۔ اگر کسی کی 1000 اچھائیاں ہوں گی نا، اس کے اندر اچھے ایک برائی آ گئی، کوئی ایک غلط کام ہو گیا، تو اس ایک غلط کام کی بنا پر اس کو پورے معاشرے میں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یہ ہماری ترجیحات کا فقدان ہے۔ ہم نے ترجیحات آج غلط چیزوں کو دے دی ہے۔ یار آپ کسی کی اچھائی بیان کرو نا، اچھائی بیان کرو گے تبھی کامیاب ہو سکتے ہو نا آپ۔ برائی تو ہر پورا معاشرہ بیان کر رہا ہے، سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی کسی کی برائی بیان کر رہا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، تہمات لگا رہے ہیں۔ یہ درست عمل نہیں ہے۔ یہ شروعات کون کرے گا؟ یہ شروعات ہم کریں گے۔ اس چیز کی شروعات ہم سے ہوگی۔ ہم تک جو خبر پہنچے بغیر تصدیق کیے ہمیں اسے آگے وائرل نہیں کرنا چاہیے، آگے پھیلانے نہیں چاہیے۔ پھیلانے والے تو پھیلا دی اپنی نفرت کی بنا پر۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے بارے میں بات پھیلانے والے؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، ہم لوگوں کی ذات میں جھول ڈھونڈتے ہیں، خامیاں ڈھونڈتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے مجھے اس کی یہ خامی پتہ چلے، میں دوسروں کو بتاؤں۔ بھائی خامی اس کی ہے، تو دوسروں کو بتائے گا، تجھے کیا فائدہ ملے گا؟ تجھے کوئی فائدہ ملے تو بتا، تجھے فائدہ ملنا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کی برائی بیان کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے تو۔ ہمیں ان سب چیزوں سے باز آنا ہوگا۔ اور رہی بات کہ جس کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، جس کے خلاف جھوٹی افواہ پھیلی، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو یہ کرنا چاہیے ان سب باتوں کو اگنور کر کے اپنی کامیابی کی طرف بڑھنا چاہیے۔ بظاہر بعض اوقات تو وہ بندہ جس کے خلاف یہ افواہ پھیلائی جاتی ہے، غلط بات، جھوٹی بات پھیلائی جاتی ہے، وہ اپنی کامیابی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے چلا جاتا ہے، کامیابی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ کامیابی کی طرف پہنچنے والا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر اس کے خلاف پھیلا دی جاتی ہے، افواہ پھیلا دی جاتی ہے جھوٹی، کہ وہ جس کی وجہ سے اس کا جو موٹیویشن لیول تھا، اس کا جو آگے بڑھنے کا سٹائل تھا، آگے بڑھنے کا کام تھا، وہ رک جاتا ہے۔ سکسیسفل کامیابی رک جاتی ہے وہ۔ ہمیں ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، ہمیں اس کے بلکہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر وہ نیک کام کر رہا ہے، کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کے کامیابی کی راہ میں آڑ نہ بنے۔ ہم میں یہ سب سے بری بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی کامیابی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، کوئی اچھی نوکری ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ایسا اس کا گاڑی آ گئی اس کے پاس، اچھا کھانا پینا ہے، اس کا اچھی صحبت ہے، تو ہم لوگ اس پر، اس کی تعریف کرنے کے بجائے اس پر باتیں کرتے ہیں، ان پر تہمات لگاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پریشان کرتے ہیں ان کو۔ یہ عمل بھی درست نہیں ہے۔ اور ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ایک فرض کرے مجھ پر خبر آئی، میں ایک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر کرکٹ گراؤنڈ سے مجھے کوئی دیکھ کر آتا ہے، وہ آ کے میرے گھر کہتا ہے کہ یہ ادھر لوگوں سے لڑائی کر رہا تھا، دوسروں نے بتا دو لوگوں سے لڑائی کر رہا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں نا، میں اپنے کرکٹ کھیل رہا ہوں، اپنے کوئی اور اسٹڈی کر رہا ہوں، کوئی اور کام کر رہا ہوں، تو لوگ ایسے غلط بات پھیلا دیں۔ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ان سب لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے، جو میں اپنا کام کر رہا ہوں ان سب کو اگنور کر کے آگے بڑھنا چاہیے۔ جن لوگوں نے تہمات لگائے، برا بھلا کہا، آپ کو پریشان کیا، آپ کی کامیابی کی راہ میں آڑ بنے، ان سب کو آگے معاف کر آگے نکل جانا چاہیے۔ اور کسی سے بدلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ آج ہم بڑے بدلے کی بات کرتے ہیں، اس نے مجھے میرے ساتھ یہ کر کے دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو یہ بھی درست عمل نہیں ہے۔ ہم نے بدلہ بھی لینا اور اگنور بھی کرنا ہے ان کو۔ ہم نے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، یقین کرنا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ پاک انصاف کرے گا تو انصاف کے تقاضے سارے پورے ہوں گے۔ جن لوگوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہوگا، آپ کو اس کنویں میں گرانے کے لیے، وہ ایک دن ضرور آئے گا، وہ خود اس کنویں میں گرتا ہوا آپ کو نظر آئیں گے، جنہوں نے آپ کے لیے کنواں کھودا ہوگا۔
کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. ہمیں دوسروں کا برا چاہنے سے کیا ہوگا؟ اگر میں کسی کے بارے میں برا چاہتا ہوں تو میرے لیے کیا ہوگا؟ میرے لیے تو کچھ نہیں ہوگا نا، میرے لیے الٹا برا ہی ہوگا، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے. جو کسی کے لیے کریں گے وہ اپنے ساتھ ہی ہوگا. ہم نے لوگوں کی خامیاں نہیں ڈھونڈنی، ہم نے لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈنی ہیں. ہم نے لوگوں کی اچھائیاں ڈھونڈ کے اس کا ایک پازیٹیو فیس بیان کرنا ہے. اگر بعض کا ایک شخصیت ہے، سوشل میڈیا میں بہت ساری شخصیتیں جو اچھا کام کر رہی ہیں، اگر ان کے بارے میں کسی کو بری بات پتہ چلے گی تو سارا سوشل میڈیا اٹھ کے اس کی ایک ہی برائی کی طرف توجہ دیں گے، اور اس کی جو ساری اچھائیاں ہوں گی، اس نے 20-30 سال کوئی اپنا کوئی اچھا کام کیا ہوگا سوشل میڈیا پر، اچھا ایک نام بنایا ہوگا، فین فالوئنگ بنائی ہوئی ہوگی، تو ہم سارے لوگ اٹھ کر نا اس کی برائی بیان کرتے ہیں. او بھائی اس کے پیچھے والے کام تو دیکھ لو. ایک کام غلط ہوگی تو کیا ہے، انسان ہی ہے نا، انسان سے اچھے برے کام ہو جاتے ہیں. اپنی ذات کے اندر غور کرنا، ہمارے اندر کتنی خامیاں، ہم دوسروں کی خامیاں ڈھونڈنے نکل پڑے ہیں. کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر. اگر ہماری نیت ہی بری ہے تو ہم دوسرے کے بارے میں اچھا کیا سوچیں گے؟ ہماری نیتیں آج خراب ہو چکی ہیں، ہماری نیتیں بگڑ چکی ہیں. ہم کسی کے بارے میں اچھا گمان نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں اچھا حسن ظن نہیں رکھ سکتے، اچھا خیال نہیں رکھ سکتے کسی کے بارے میں. تو ہم کہاں سے کامیاب ہو گئے؟ ہم چاہتے ہیں ہمیں کامیابی ملے، ہم چاہتے ہیں ہمیں کامیابی پوری دنیا سے ہم زیادہ کامیاب ہو جائیں. کامیابی تو آپ کے اندر سے شروع ہونی ہے نا. جب آپ اپنی ذات میں تبدیلی لائیں گے تو دوسروں میں تبدیلی دیکھیں گے نا. آپ اپنی ذات میں تبدیلی لائیں اور خود کو بہتر کریں، دوسروں کے خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش مت کریں. یہ ہم نے شروع کرنا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نے دوسروں کی ہم نے اپنی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کرنی ہے. جن میں جو اچھائی ہے ان اچھائی کی بنا پر اس کو اور پالش کر کے نا وہ بیان کرنا چاہیے. جن میں برائیوں کو چھوڑ کر اس کی اچھائیوں کو ڈھونڈنا ہے. ہم اچھائیوں کو ڈھونڈتے نہیں ہیں، برائیوں کو بیان کرتے ہیں. ہم